السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ النساء سورہ کا نمبر 4 ہے اور پارہ کا نمبر 5 ہے، آیت نمبر ہے 60۔ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا یہ دعویٰ ہے انہم آمنوا بما انزل الیک، اے نبی جو آپ پر قرآن نازل ہوا ہے یہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو موجود تھا ان کے پاس، جو اتارا گیا تھا ان کے اوپر، یہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں، یتحاکموا الی الطاغوت، اب یہ دیکھو ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں، مگر چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنی کی زندگیوں میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنے کی باری آئے گی وہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں گے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ وہ طاغوت کو نہیں مانیں گے، طاغوت کا انکار کریں گے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور لے جائیں۔ پچھلی جو ساری ہم نے آیات پڑھی تھی ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس طرف جو ہے وہ ہماری توجہ دلوائی تھی کہ ہمیں اپنے نظام زندگی میں، معاشرتی، معاشی اور گھریلو آئلی زندگی میں ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ ہے، قانونی، سیاسی، اختیاری، اس سب کا مالک اللہ کو سمجھنا ہے اور اپنے سارے فیصلے، اپنے سارے زندگی کے معاملات اللہ اور اس کے رسول، کتاب و سنت کے ذریعے حل کرنے ہیں۔ مگر کچھ لوگ جو منافقین ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، کتاب اللہ پر ایمان لائے ہیں اور پہلی جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان پر ایمان لائے ہیں، مگر جب ان کو اپنا کوئی فیصلہ، اپنی زندگی کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ان کا دعویٰ جو انہوں نے کرتے ہیں اس کے برعکس ان کا طرز عمل ہو جاتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج جو ہم نام نہاد مسلمان ہیں، ہمارا بھی صرف زبانی کلامی، وہ اقبال صحیح کہتے ہیں، گفتار کے غازی ہم، صرف کردار کے غازی ہم کبھی بھی نہیں بنے۔ ہم شریعت کا جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہم نے کبھی سر تسلیم خم نہیں کیا، ہم نے اپنے اس کے لیے الگ سے رسوم و رواج اور اپنے قانون کے دائرے کھینچے ہوئے ہیں۔ جہاں ہماری مرضی اور منشا ہوتی ہے وہاں تک ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس کے اپلیکیشنز ہیں ہماری لائف میں۔ جہاں پر بات ہماری جو حدود ہم نے اپنے لیے دائرے کھینچے ہوئے ہیں اس تک بات آتی ہے، اس کو کراس نہ کوئی کتاب و سنت کی بات کرنے والی ہوتی ہے جب، تو پھر ہم کتاب و سنت کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہمارے اپنے ذاتی قانون بن جاتے ہیں، ہمارے عدالت کے سسٹم الگ ہو جاتے ہیں، ہمارے رسم و رواج، ہمارے آباء و اجداد کے جو کہاوتیں ہیں، یہ جو ہمارے گھریلو سسٹمز ہیں، ایون ہماری اپنی مرضی اور منشا وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو کیا یہ نفاق کی علامت نہیں ہے؟ یہی تو پہلے ہوا تھا جس کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جب ایک وقت ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک یہودی اور ایک منافق جو کہ دکھلاوا اس کا مسلمان کا تھا، کسی معاملے میں ان میں جھگڑا ہو گیا۔ اب جو سچ پر تھا، حق پر تھا، وہ یہودی تھا اور
اس نے منافق سے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ہم تمہارا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرواتے ہیں، جب کہ اس یہودی کو یہ ایمان تھا کہ نبی سچ کا ساتھ دیں گے، مگر جو منافق تھا اس کو پتہ تھا کہ میں سچا نہیں ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ساتھ شاید کیونکہ محمد تو سچ کا ساتھ دیتے ہیں نا، تو نہیں دیں گے، تو وہ بہانے بازی کرنے لگا۔ اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، مقدمہ تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے کر جاتے ہیں، تم خوش ہو جاؤ۔ لیکن چونکہ یہودی اپنے اس سردار کے مکر و فریب اور رشوت لینے کا جو ایک اس کا سسٹم تھا اس کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا میں اپنے سردار کے پاس جو ہے وہ لے کر نہیں جاؤں گا فیصلہ، کیونکہ مجھے اس کی کردار کا پتہ ہے۔ اب منافق کی کوئی نہیں چلی اور وہ فیصلہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے دونوں فریقین کی بہت اچھے طریقے سے بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب جو منافق تھا وہ اس بات سے بہت جلا اور اس کے اندر ایک شیطان نے ایک بات ڈالی، چلو ایسا کرتے ہیں یہ مقدمہ، وہ بولا اپنے دوسرے ساتھی یہودی سے ایسا کرتے ہیں یہ مقدمہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت دی ہوئی تھی، آپ جو ہے وہ نائب کی حیثیت سے مدینہ میں مقدمات کے فیصلے وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اب جو منافق نے حضرت عمر کا جو خیال ذہن میں لایا تھا عمر کے پاس جانے سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا جو اس کا فیصلہ تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ اسلام کی ان کے اندر بہت حمیت تھی، وہ اسلام کا حق بہت دیتے تھے۔ جو بھی کوئی مسلمان کہیں پر بھی کوئی مسلمان ہوتا تو ان کے حق بہت جلدی ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ تو دونوں فیصلہ سیدنا عمر کے پاس لے کر گئے۔ اب یہ وہ اپنی بات بتا ہی رہے تھے تو کہ یہودی کی زبان پھسل گئی۔ اس نے کہا کہ ابھی تمہارے سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے کر گئے تھے یہ فیصلہ، اور اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن یہ جو میرا منافق دوست ہے، یہ جو بھی ہے، یہ میرے ساتھ نہیں دے رہا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے، تو اس لیے ہم تمہارے پاس آتے ہیں۔ ابھی یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر وہاں سے اٹھے، اندر گئے، تلوار لائے اور آتے اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اور پھر آپ نے فرمایا تھا تاریخی ورڈ ہیں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے گا اس کے لیے میرے پاس بھی یہی فیصلہ ہے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ آیت نمبر 61 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے نا اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو اللہ کے رسول نے نازل کیا ہے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے نبی منافقین کو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس آئیں گی نہیں، وہ آپ سے بہت دور جائیں گے، کترائیں گے آپ کے پاس آنے کے لیے۔ آیت نمبر 62 ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، جب ان کا حال ذرا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، جب ان کی اپنی ہی کرتوتوں کی بنا پر ان پر مصیبت آئی، موت کی مصیبت آئی، تو وہ قسمیں کھانے لگے اللہ کی، اور وہ کہتے تھے ہمارا ارادہ صرف بھلائی کا تھا اور باہمی موافقت کا تھا۔ دراصل یہ جو آیت ہے آیت 62، وہ اب جو منافق تھا وہ قتل ہو گیا، اس کے بعد اس کے وارث جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت عمر نے ہمارے ساتھی کو یا ہمارے بھائی کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو عمر سے قصاص کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا۔ تو مقدمہ کی بنیاد تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ایک بندہ مرا ہے تو سیدنا عمر سے بھی یہ فیصلے اس بات میں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ اس بات پر قسمیں کھانے لگے کہ حضرت جو عمر کے پاس ہمارا بندہ آیا تھا فیصلہ کروانے کے لیے، وہ صرف اور صرف صلح چاہتا تھا، سمجھوتا چاہتا تھا، اور اس پر وہ اللہ کی قسمیں کھانے لگے۔ یعنی حضرت عمر کے پاس جانا اپنے طرف فیصلہ کروانا نہیں تھا، بلکہ دراصل ہمارا اس یہودی کے ساتھ جو جھگڑا ہے اس کے اندر صلح اور سمجھوتا کروانا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ چونکہ ان منافقین کی چالوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 63 آیت میں کہا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی اللہ کو خوب پتہ ہے، فاعرض عنہم، اے نبی ان سے اعراض کریں، ان کی باتیں مت سنیں، وعظہم، ان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ایسی بات کہو خوبصورت انداز میں کہ ان کے دلوں پر اتر جائے، ان کے دلوں میں اثر کر جائے۔
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساری بات نبی کے دل پر اتاری کہ یہ قصاص کا جو معاملہ ہے، مقدمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اس کو خارج کر دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ وہ شخص ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جو اپنی جان اور مال کو چھوڑ کر، جان اور مال بھی اس کے اہم نہ ہوں، وہ اللہ کے رسول کو اپنے دل اور جان سے تسلیم نہیں کر سکتا، وہ تو مومن ہی نہیں۔ قصاص کا مطلب مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ جس شخص نے اپنے مقدمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، وہ شخص مومن ہی کہاں ہے؟ اور وہ قصاص کا فیصلہ کس منہ سے کرنے آیا؟ وہ بھی عمر، اور جس کا لقب ہے فاروق، جو حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات بہت بری کی ہے انہوں نے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھائیے، ان کی قطعاً پرواہ نہ کرے، یہ جو قصاص کا شور مچائے پھرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی باتوں کو جانتا ہے، اور ان کو جو دل میں اتر جانے والا واضح نصیحت ہے وہ ان کو کریں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اسی لیے تو بھیجا ہوتا ہے کہ وہ حکم دیں تو اس کی اطاعت کی جائے، اور نبی کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اور اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے نبی سے بھی معافی مانگیں، اور اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اگر ہم آیتوں میں پڑھیں گے ساری باتیں۔ وما ارسلنا، آیت ہے 64، وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، اے نبی کوئی رسول بھیجا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، نبی ہوتا ہی اس لیے ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہاں ان سے اب ظلم ہو گیا، انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو ان کو چاہیے جاؤک، یہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، اللہ سے بخشش مانگے، خود آپ سے بھی یہ سوری کریں، اللہ سے بھی توبہ کریں، اور آپ کے ذریعے اللہ سے توبہ کروائیں۔ واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے اللہ سے سفارش کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ یقیناً اللہ کو رحم کرنے والے، توبہ کرنے والے پائیں گے۔ آیت 65 ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ نے قصہ ہی تمام کر دیا، ساری پوری بحث کا نچوڑ نکال دیا، جتنی بھی پچھلی آیات گزری ہیں ان سب کے لیے قانون مقرر کر دیا۔ اے نبی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ تو اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے فیصلوں میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کے حکم کو، جو آپ نے حکم دیا ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کو سر تسلیم خم کر کے اس پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے ایک سری صاف واضح اصول بنا دیا ہے کہ پوری امت کے لیے رہنمائی کی ایک کسوٹی مہیا کر دی اللہ نے، کتاب و سنت۔ بس اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے مطابق ہے تو وہ مومن، اور اگر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ اس دائرے سے خارج ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں، کتاب و سنت کوئی فیصلہ کر دے، اس کے بعد ان کے دلوں میں کوئی گھٹن نہ ہو، کوئی تنگی نہ آئے، مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر دی، وہ یسلموا تسلیما، وہ سر کو جھکا کر اس کو تسلیم کر دیں۔ آیت نمبر 66 ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتا ہے اللہ نے تو بہت رحم کیا ان کے اوپر، اللہ نے تو بڑی آسانی کی ہے نبی کے ساتھ بغاوت کرنے کے نتیجے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا، اللہ نے تو پھر بھی کہا کہ توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگر اللہ پکڑتا جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو پکڑا تھا، پھر تمہارا کچھ جگہ جائے پناہ نہ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جیسے پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا قتل کرو ایک دوسرے کو، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے سے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کر لی تھی شروع، اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ قتل کرو، انہوں نے اپنے ہی خاندان کے بھائیوں کو، لوگوں کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے۔ اگر اللہ ایسا کر دیتا تم پر دوبارہ، وَاخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا، تو اگر اللہ پہلی قوموں کو جو بدبخت ہو جاتی تھی، اللہ ان کو شہر سے باہر ملک بدر کروا دیتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو بہت برا ہو جاتا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، مگر تھوڑے ان میں سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ
اور اگر بے شک وہ فعلو وہی کام کرتے ما یوعظون بہ لکان خیر لہم، اگر جو اللہ کے رسول نے اللہ نے ان کو نصیحتیں کی ہیں اگر وہ کام کر لیتے تو بہت اچھا ہو جاتا ان کے لیے، ان کے حق میں بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ان کے ثابت قدم رہنے کے لیے بھی بہت بیسٹ بات ہوتی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس دنیا کے لیے بھی ان کے لیے اچھا ہوتا اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہوتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سبحان اللہ، اس قدر بڑا انعام دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جو نبی اور اللہ اور نبی کی اطاعت کر لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر انعمت علیہم کے لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ قرآن دراصل اپنی تفسیر خود بھی کرتا ہے، جیسے ہم سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، الذین وہاں پر نون تھا، لیکن ہر پرناؤن کا ہر ضمیر کا ایک ناؤن ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ناؤن نہیں تھا، وہ ناؤن یہاں پر ہے۔ آیت نمبر 69 ہے سورہ النساء کی، انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں انعمت علیہم کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیے ہیں؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیے ہیں وہ لوگ ہیں نبی، والصدیقین، و سچ بولنے والے، صداقت کے راستے پہ چلنے والے، والنبیین پہلا، والصدیقین سچ بولنے والے، والشہداء اور صداقت کے راستے پر چلتے جو شہادت کے مرتبے تک پہنچ گئے، والصالحین اور صالحہ نیک لوگ جن کی ظاہری اور باطنی زندگی پوری کی پوری اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوتی ہے۔ یہ چار لوگوں میں اللہ کر دیتا ہے ان کو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیونکہ یہ سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، آیت 70 ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور کافی ہے اللہ علم والا، اللہ کا علیم ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ کی رفاقت کیسے ملے گی؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ دروازے پر ہمیں ایک اور آدمی ملا اور وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کر رکھی ہے؟ جو اس طرح سے پوچھ رہے تو وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول میں نے کچھ لمبے چوڑے روزے تو نہیں رکھے، نہ بہت زیادہ نمازیں، نہ صدقات، البتہ ایک بات ضرور ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تو قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبیوں سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے اگر محبت کرنی ہے، اگر ان کے ساتھ رہنا ہے، اگر ان کی رفاقت چاہیے تو ان کی بات ماننا پڑے گی، ان کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اور ہمارے لیے آخر الزمان محمد عربی کا راستہ، ان کا خصوہ بہت کلیئر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اس کے مرض، کسی نہ کسی مرض میں مبتلا کیا گیا، چاہے تو دنیا میں رہے، ایک نبی کو مرضوں میں مبتلا کیا گیا اور مرضوں میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اب وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو آخرت کو پسند کر لے۔ اور آپ کو جب مرض الموت کا سخت دھچکا لگا تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم، تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو اختیار مل گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے ساتھ چلانا، اور اے اللہ ہمیں بھی نبی کے اور مع الذین انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعامات کیے ہیں ان کے راستے پر لے کر جانا، تاکہ جو ہے وہ ہم اللہ کی ذات ساتھ قرب پکڑ سکیں، اللہ کے ساتھ اپنا ساتھ پکڑ سکیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ پکڑ سکیں۔ جس کے ساتھ ہم چاہیں گے اسی کے ساتھ ہمیں محبت کرنا پڑے گی۔ نبی کے ساتھ محبت تو اس کا اسوہ ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت کیا ہے؟ کوئی انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے
اور ربیع بن کعب کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا تو آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو وضو کروایا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے؟ تو میں نے کہا میں تو یہی چیز مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنے خوبصورت صحابہ کے اس وقت سوچی ہوا کرتی تھی، وہ نبی کا ساتھ مانگتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں تو صرف نبی آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ایک کام کرو، کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی جو نوافل ہیں ان کو لازم کر لو، اس طریقے سے میرے راستے پر چل پڑو گے، کیونکہ میری رفاقت تمہیں ملے گی، میری مدد تمہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ ایک ایسی وہ عبادت ہے جس میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اب ہماری تو پہلی فرض نمازیں ہی پوری نہیں ہو رہی، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے فرائض پورا کریں، پھر زیادہ سے زیادہ نوافل کے ذریعے، سجود کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اور نبی کی رفاقت کو پالیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔